احادیث میں بھی رزق میں وسعت کے لیے، رزق میں برکت، اور میں یوں کہوں گا کاروبار میں برکت کے لیے، معاشی نظام میں برکت ہو آپ کے، اور معاشی نظام آپ کا درست چلے، تو اکثر احادیث کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہی آپ کو اسی طرف اشارہ ملے گا، اور یہی چیز آپ کو بتائی جائے گی، اور یہی آپ کو ملے گی کہ حدیث میں بھی رزق میں وسعت، کاروبار میں برکت اور معاشی نظام کو بہترین بنانے کے لیے یہی بتایا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور ان کی سیرت مبارک کو آپ دیکھیں، تو ان کی سیرت اور ان کی زندگی سے بھی آپ کو یہی چیز ملے گی کہ انہوں نے بھی اسی چیز پہ عمل کیا ہے۔ ابھی عبید اللہ بھائی نے جیسے پوچھا نا کہ آپ رزق میں وسعت اور بہترین کاروبار ملے یا کاروبار میں برکت ہو، اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں، تو ایک وظیفہ آپ یوں سمجھے کہ نبوی وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، وہی آپ اپنا لیں، اس سے یاری لگا لیں، روزانہ اس سے قسم کی وفا کا معاملہ آپ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت بھی ڈالے گا۔ اور صحابہ کا عمل ہے یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور صحابہ نے عمل کیا، تو آپ خود سوچیں کتنا برکتی عمل ہو گئی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے کی صورت ہے، آپ اس کا روزانہ معمول کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کریں، عشاء کو سونے سے پہلے یہی ٹائم بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ وہ اپنے آپ خود بھی کرتے تھے تلاوت اس کی، اور اپنے اہل کو، اپنے عیال کو بھی اس کی جو ہے تلاوت کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ بھی اسی کا معمول بنا لیں، عبید اللہ بھائی صاحب آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی رزق میں وسعت بھی ہوگی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی، اور اگر کاروبار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین کاروبار آپ کو دے گا۔ اب یہ نہ سوچیں، کاروبار کے حوالے سے میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، پچھلے دنوں بھی آپ نے ایک بات پوچھی تھی، تو یہ آپ نہ سوچیں کہ بھئی کاروبار کریں گے تو دینی کاموں کے لیے فرصت میں ہمیں ملے گی، نہیں۔ حلال رزق کمانا اور حلال کاروبار کرنا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے، صحیح ہو گیا؟ تو کاروبار کرنا شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہوں نے کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، اس کے بعد صحابہ اکرام انہوں نے بھی تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے انہوں نے۔ تو کاروبار کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرط یہ کہ حلال کاروبار ہو۔ تو کاروبار اگر نہیں ہے تو سورہ واقعہ کو آپ معمول کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین کاروبار اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اگر کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے یا پھر ٹھیک سے چل نہیں رہا، پھر بھی اس کا معمول آپ بنائیں، انشاءاللہ العزیز مہینہ ڈیڑھ تک آپ اس پہ عمل کریں، اور پھر مجھے بتانا ضرور کہ رزلٹ کیسا نکلا۔ تو سورہ واقعہ 27ویں پارے کی ایک صورت ہے مختصر، اس کو آپ اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کاروبار نہیں ہے تو بھی اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ رب کریم آپ کو بہترین قسم کا کاروبار عطا فرمائیں گے۔